الله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب الصلوات والسلام. محسوس نہ کرو تو ایک صلوات ایسی پڑھو جیسی بادشاہی کا نام سن کر پڑھنی چاہیے. والصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتخبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. صلوات اول سے آخر تک بلند آواز سے پڑھ لیجیے. آج یا مجھے سنائی ٹھیک نہیں دے رہا، یہ واقعی سارے بندے صلوات میں پڑھ رہے ہیں. پوری دنیا میں جو بندہ بادشاہ علی کی ولایت کے غیر مشروط ایمان رکھتا ہے، اس کے ساتھ کسی رنگ، نسل، علاقہ، زبان کا تعلق رکھے بغیر صرف اور صرف ولایت علی کا تعلق آپ جس کے ساتھ محسوس کرتے ہو، اپنی اور اس کی مشکلات کے حل کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے اور تمام ترجماؤں کی قبولیت کے لیے جتنی بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں اتنی بلند صلوات پڑھیے. کافی زیادہ ہو چکا ہے اس وقت، تقریباً مجھے 20 مجلس پڑھ چکے ہونا چاہیے تھا، لیکن چل کوئی بات نہیں. ہم آج اپنی 8ویں منزل پر سفر کرتے ہوئے سجدہ کریں گے پروردگار وفا حضرت مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں. 4 مصرعے پڑھ کے اپنی نوکری کا آغاز کرتا ہوں. آپ سن لیں گے، مجھے آئیڈیا تھوڑا سا ہو جائے گا کہ مجھے کس رفتار سے، کس رستے سے سفر کرنا چاہیے. میڈیا باجی اتنا تیز ہے، ہر بندے کو ہر وقت ہر جگہ کی خبر ہے، پوری دنیا کی خبر ہے. پاکستان کے باہر کی خبریں بھی ہر بندے کو ہوتی ہیں. جب باہر کی خبریں ہیں تو پاکستان کی اپنے ملک کی خبریں نہ ہوں، پھر اپنے مذہب سے ریلیٹڈ خبریں نہ ہوں، یہ بھائی جی ممکن ہی نہیں ہے. مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں پتا، 2 مہینے ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، سب کی میموری بہت اچھی ہے. کچھ مہینے پہلے لباس کا سہارا لیتے ہوئے اور شاید اپنے نام کے آگے پیچھے کچھ القابات کا سہارا لیتے ہوئے ایک بندے نے میرے بادشاہ عباس کی عصمت پہ انگلی اٹھائی. جڑے ہلے بھی نہیں تو ہم نہیں سمجھے میں کیا کیا لعنت تو بندہ کر سکتا نہیں. اس نے یعنی کروڑ میں جا رہے حاکم پردھان نکلے کفر نباشد، اس نے یہ اعتراض کیا ہے کہ نعوذ باللہ میرا بادشاہ عباس معصوم نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا نوکر وہ ہوتا ہے جو اپنے سردار کے دشمن کو مار نہ سکے اگر تو کم از کم اس کا نام سن کے، اس کا تذکرہ سن کے اس کی چہرت سے نفرت کا اظہار ضرور ہونا چاہیے. ہاں، مطمئن بیٹھنے والا نوکر جو ہے نا وہ سردار کی برائی سن کے وہ اچھا نہیں ہوتا. اس نے یہ اعتراض کیا ہے، میں اس کا نام لینا پسند ہی نہیں کرتا، اتنا پاک ممبر ہے، لیکن میں کی صورت عباس میں دلیل دے کے جا رہا ہوں. اور میں جب تک زندہ ہوں، جب تک میری یادداشت، میری میموری میرا ساتھ دے رہی ہے، میں اپنی بات پہ کھڑا ہوں، اپنے دعوے پہ کھڑا ہوں. کہ بندہ کہے میں نے یا ہمارے گلی محلے کے فلاں مولوی صاحب نے حضرت صاحب آپ کی بات کی کاٹ کر دی تو میں اپنی ذاکری چھوڑ کے تو پھر میں مولوی صاحب کی نوکری کروں گا کہ میں وکالت جب ٹھیک سے کر نہیں سکتا. بھائی جناب تشریف رکھیں گے تو میں مصرع پڑھوں گا. میں کہہ رہا ہوں غازی کی شخصیت کو کبھی یوں بھی دیکھیے. پیچھے تک کتنی بڑی تعداد میں مومنین ماشاءاللہ سے ماتمی تشریف لائے ہیں تو یقیناً وہ ذکر کے لیے آئے ہیں، وہ مجلس دیکھنے نہیں آئے، مجلس سننے آئے ہیں. مجلس کا حصہ بن جانا تاکہ ہم سارے اپنے مالک کی بارگاہ میں کتنا بلند ہو کے اتنی آواز نہیں جائے گی.
نہ کہیں تو عباس کے ایسے نوکر بیٹھے جو غازی پہ سمجھوتا نہیں کرتے. میں کہہ رہا ہوں غازی کی شخصیت کو کبھی یوں بھی دیکھیے، عصمت کی کائنات کا یہ بھی رسول ہے. شاباش شاباش. اچھا نوکر وہی ہے جو مالک کی تائید میں ہاتھ اٹھاتا ہے. غازی کی شخصیت کو کبھی یوں بھی دیکھیے، غازی کی شخصیت کو کبھی یوں بھی دیکھیے، غازی کی شخصیت کو کبھی یوں بھی دیکھیے، غازی کی شخصیت کو کبھی یوں بھی دیکھیے. عصمت کی کائنات کا. مولا مجھے توفیق دینا میں آواز پہنچا لوں اور مجمع کو توفیق دینا یہ میری آواز بھر کے اتنا اونچا بولے ضرور تاکہ جہاں تک ہماری آواز جانی چاہیے وہاں تک چلی جائے. غازی کی شخصیت کو کبھی یوں بھی دیکھیے، عصمت کی کائنات کا یہ بھی رسول ہے. اور آل نبی کے مردوں میں عباس ہے کہ جو باہر سے مرتضی ہے تو اندر بطول ہے. یہ بھی رسول ہے. اور آل نبی کے مردوں میں عباس ہے کہ جو باہر سے مرتضی ہے تو اندر بطول ہے. چلو اسی حوالے سے سیدزادہ ایک 4 مسئلہ ہو کیا سوال ہو سکتا ہے کیا لوگ بلا تشبیہ مالک علی کی گفتگو ہے توحید کے ساتھ کافی لمبی ہے، ساری نہیں آئی. بس اس میں سے اپنے موضوع سے ریلیٹڈ 4 مصروں میں ایک بات نکال کے آپ کیا کریں. یوں تنہائی میں مصلی پہ تشریف فرما ہے بادشاہ علی. اور پہلے تو یہی بڑی لطف والی بات ہے کہ علی مصلی پہ تشریف فرمائے. ہاں مصلی پہ تشریف فرمائے. بلا تشبیہ یوں بادشاہ نے اپنا وجہ اللہ کی چہرہ اٹھایا، عین اللہ ہی نگاہ نے سفر شروع کیا. رستے کے سارے حجابات ہٹنا شروع ہوئے، رستے کے حجابات ہٹنا شروع ہو گئے. جتنے بول دے کوئی نہیں تیز نہ بولتے تھے میں بیٹھے گی بیٹھے سن میں اتھے ہی انہوں سنا لیندہ. بادشاہ نے وجہ اللہ ہی چہرہ اٹھایا، عین اللہ ہی جی نگاہ بادشاہ کی سفر کرنا شروع ہوئی. رستے کے حجابات ہٹنا شروع ہوئے، رستے کے حجابات ہٹنے شروع ہوئے. علی نے زمین پہ بیٹھ کے اسے دیکھا جسے کسی نے نہیں دیکھا تھا. اسے دیکھا جسے کسی نے نہیں دیکھا تھا. مصلی پہ بیٹھ کے علی نے زمین پہ بیٹھ کے اسے دیکھا جسے کسی نے نہیں دیکھا تھا. میں اپنے موضوع سے بالکل 1 سینٹی میٹر بھی سجے کھپے نہیں ہو گیا، بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کروا. علی نے اسے دیکھ کے گفتگو شروع کی. بادشاہ نے اسے دیکھ کے بادشاہ نے گفتگو شروع کی. آواز آ رہی ہے جی سب تک؟ ہوں مولا تو جان دیں کن کن آواز آ رہی ہے جن جن آ رہی ہے نا ہوں میرے تھی نہ آئی نا میرے والا کام خراب ہو جانا چاہیے. بادشاہ نے اس سے گفتگو شروع کی موضوع سے ریلیٹڈ. علی فرماتے ہیں جس شیر کے پنجے کا بلندی پہ نشان ہے، جس شیر کے پنجے کا بلندی پہ میرے کاغذات میں سیدہ سرکار وفا سے زیادہ سنے جانے والا موضوع شیعہ ممبر پہ نہیں ہے. تو جو سرکار وفا کے موضوع پہ نہیں نہ بولتا پھر وہ دے استے میرے کول کم از کم کچھ نہیں. جس شیر کے پنجے کا بلندی پہ نشان ہے، جس شیر کے پنجے کا بلندی پہ نشان ہے، جس شیر کے پنجے کا بلندی پہ نشان ہے، جس شیر کے پنجے کا بلندی پہ نشان ہے، اس نور کا انسان کو ادراک کہاں ہے؟ علی فرماتے ہیں مالک میرا دل ہے کہ قیامت میں سبھی کو زہرا کا تعارف ہو کے عباس کی ماں ہے.
पंजे का बुलंदी पे निशान है, उस नूर का इंसान को इदराक कहाँ है। अली फरमाते मालिक मेरा दिल है कि क़यामत में सभी को ज़हरा का तारुफ हो कि अब्बास की माँ है। एक चार मिसरे आला साहब उस दिन नहीं पढ़ सका, मैं आपको उनकी तामील वाले चार मिसरे पढ़ूँगा, अगर इजाज़त है मैं पहले अपनी मर्जी वाले चार पढ़ लूँ। अच्छा आप धर्मपुरा से सफ़र शुरू करें ना, और जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक जाके चेक करिएगा, मेरी बात आपको 100% ठीक नजर आए, फिर मेरी बात का वजन करके तोल के तो फिर बोले जी घर जाके बोले जी, और बोले जी तो गलत होए तो मैंने कल आकर टोकिया जी, ताकि मैं अगो तो किसी मेंबर से इतने पुख्ता यकीन के नाल या इतना सीना चौड़ा करके कोई बात न कर सकूँ। कायनात की सबसे खुद गर्ज शय का नाम है ममता। हाँ हम तो कर सकते ना, मेरे अगे बैठ नहीं बोल दे कि सच्ची मुच्ची मेरी रोटी नहीं हजम होगी। मैंने कहा सबसे खुद गर्ज चीज़ है कायनात की ममता। माँ हर शय की कुर्बानी बर्दाश्त कर लेती है, हर शय कुर्बान करने पर तैयार हो जाती है किसी न किसी मौके पर जाकर। औलाद की कुर्बानी, ममता के जज्बे की कुर्बानी माँ बर्दाश्त नहीं करती। ऐसे ही सिवाय दो रस्तों दो मौके बने ना, दो या दो में से कोई एक, तो माँ ममता की कुर्बानी देना बर्दाश्त कर लेती है। तीसरी मेरे इल्म में नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस में भी नहीं है, आप में से किसी के पास हुई तो मुझे बताइएगा, मैं उसे भी जुमले में ऐड करके आइंदा से पढ़ा करूँगा। पहली वजह ममता की कुर्बानी क्या होती है? ममता को शायद जी गले की छुरी फिर तो कुर्बान हो जाती है, नहीं। ममता की कुर्बानी है कि किसी की औलाद को अपनी औलाद कहना, ये होती है ममता की कुर्बानी। क्या बात है, जिन्होंने हाथ उठे उन्होंने दी क्या बात है, तो जिन्होंने नहीं उठे उन्होंने दी फिर क्या ही बात है। किसी की औलाद को, किसी के बेटे को, बेटी को अपना कहना, ये ममता की कुर्बानी। ये मैंने जिंदगी में सिर्फ दो ही तरीकों से, या दो ही वजूहात के सबब थे, दो ही रीजंस बनी है जी, तो ये कुर्बानी देखिए। तीसरी मुझे नहीं पता, कोई तो मुझे अभी बताइएगा। टोकना मैंने टोकना, दाद न देना, चुप भी न करना, बल्कि टोकना। पहली वजह जब माँ किसी के बच्चे को अपना भजन बच्चा कहती है, पहली वजह जब उसकी अपनी गोद खाली हो, एक तवील अरसा गुजर जाए, काम दुरूद तवील दुआएं मन्नतें मुरादें दीवे पता नहीं क्या क्या करके, फिर भी जब अपनी गोद खाली न हो तो फिर माँ थक हार के किसी भाई के बेटे को, किसी बहन के बेटे को, किसी अजीज़ के बेटे को, किसी रिश्तेदार के बेटे को, किसी सहेली के बेटे को अपना बेटा कहती है। ये पहली वजह है। दूसरी वजह आखिर तक सुनो तो मैंने पता लग जाए कौन मेरे तो दो कदम अगे फिट होता है। पहली है सैयद अपनी गोद खाली हो और पूरे जो इंसानी बस में हीले बहाने हैं ना, तरीक़ाकार जो अपनाए जा सकते वो कर बैठी हो और गोद हरी न हो, तो फिर माँ थक हार के मायूस होकर तंग आके किसी के बच्चे को अपना बच्चा कहती है। पहली। दूसरी वजह अपनी गोद भरी हो, अपने पास औलाद हो लेकिन औलाद अच्छी ना हो, औलाद हो औलाद नेक ना हो, औलाद हो औलाद खूबसूरत ना हो, औलाद हो औलाद लायक ना हो। उस सूरत में माँ थक हार के सारी उम्र चारे कर करके नहीं मैं पुत्र ठीक नहीं पे होगा, फिर वो किसी के लायक बेटे को अपना बेटा कहती है, फिर वो किसी के खूबसूरत बेटे को अपना बेटा कहती है, फिर वो किसी के अच्छे बेटे को अपना बेटा कहती है, फिर वो किसी के शरीफ और नेक बेटे को अपना बेटा कहती है। कल तो ये सारा मजमा इत्थे बैठा रहे ना तो मैंने वाह वाह करता रहे तो खुदा दी किस्म मिसरे का कद वड्डा थोड़ी दात दुआ थोड़ी है, मेहमान समझ के जो दोगे मैं झोली छपा के टुट जाऊंगा, आलम थले रख देगा, बादशाह थोड़े मातमिया दिता तो ये बदले हुण मैंने नजर चाहिए। पहली सूरत अपनी गोद खाली रही हो, तवील अरसे से गोद न भर रही हो, फिर किसी के बेटे को माँ अपना बेटा कहती है। दूसरी सूरत गोद में औलाद हो, अच्छी ना हो, नेक ना हो, प्यारी ना हो, खूबसूरत ना हो, लायक ना हो, इंटेलिजेंट ना हो, फिर किसी के अच्छे बच्चे को, नेक बच्चे को, लायक को, शरीफ को, नमाजी को, मातमी को फिर माँ अपना बेटा कहती है। और मैं जो बात कर रहा हूँ देखो क्या है, जो मुमकिनात से बाहर शरफ था दुनिया में, जो मुमकिनात से बाहर शरफ था दुनिया में, वो दो जहान में बस इसने ही समेटा है। वो
جس بطول کے حسنین جیسے بیٹے تھے وہ کہہ رہی ہے کہ عباس میرا بیٹا. سلامت بھی اچھا بولا حیدری. کوئی تو بیٹھا نا میرے بات سے عباس کا ہوتا ہے. جو ممکنات سے باہر شرف خطریہ وہ دو جہان میں بس اس میں ہی سمیتا ہے. وہ جس بطول کے حسنین جیسے بیٹے تھے وہ کہہ رہی ہے کہ عباس میرا بیٹا ہے. آج کا جاہل مولوی کہتا ہے بطول نے لاڈ میں عباس کو بیٹا کہہ دیا تھا. اچھے تائی بندے بولن تو میری گل دا حق ادا ہو زور نہیں لانا. بی بی ہاں بی بی نے نا لاڈ میں پیار میں عباس کو بیٹا کہہ دیا تھا. جس بی بی کی زبان پہ یقین کر جانے کا نام توحید ہے نا. اگر وہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا ہے تو پھر بیٹا ہے. شاباش یار آپ کا ہاتھ اٹھتا تو میری زندگی بڑھتی جاتی. اگر وہ بی بی کہہ رہی ہے نا کہ میرا بیٹا ہے. اچھا یار میں 8 دن ہو گئے، 7 سال ہو گئے میں نوکری کرتا ہے. میں پڑھ کے نکل کے بندہ نہیں کہتا بیٹا آج آپ نے بہت اچھا پڑھا تھا اور ماں تو پتر ہو گئی ہوں. ایسو ہو کوئی مجھے کہ بھائی جان آج تو اپنے بڑا کمال شعر پڑھا اور مطلب میرے جو دماغ پہ سانجی ہو گئے. نہیں کیوں؟ کیونکہ ہماری زبان میں وہ طاقت نہیں کہ جو کہہ دیں وہ ہو جائے. کسی ایک کو بات کہی ہے ہم میں سے کسی کی زبان میں وہ اللہ نے پاور نہیں رکھی. یار یہ سیٹ چینج کر لیں یہ ہاتھ کھول. ہم میں سے کسی کی زبان میں اللہ نے وہ پاور وہ قدرت ہی نہیں رکھی کہ بیٹا کہیں تو بیٹا ہو جائے. یہ سیدہ کی زبان میں اگر وہ کہہ رہی ہے کہ عباس بیٹا ہے پھر بس ہے. پھر آگے سے کیوں کب کیسے کہاں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں. ایک چار مسئلے اور پڑھتا ہوں اور پھر میں ایک سلام شروع کرتا ہوں. سوچئے کتنی بلندی پر کرم غازی کا ہے. سوچئے نہیں پڑھ سکا. سوچئے کتنی 76 نمبر ہے 25 نمبر ہے اشارے کی خیال سمجھا. سوچئے کتنی بلندی پر کرم غازی کا ہے. قصر عرفان الہی پر علم غازی کا ہے. جیو بھائی لاہور والے کوئی تو ہے نہیں جو مجھے قصر عرفان الہی کی دعا کرے گا. سوچئے کتنی سوچئے کتنی بلندی پر کرم غازی کا ہے. سوچئے کتنی بلندی پر کرم غازی کا ہے. سوچئے کتنی بلندی پر کرم. اب میں دیکھوں گا کس کی سماعت ٹھیک ہے اور کس کی آئی ساتھ ٹھیک ہے کیونکہ اشارہ دیکھنا سے میں دیکھنا پڑا ہے. سوچئے کتنی بلندی پر کرم غازی کا ہے. قصر عرفان الہی پر علم غازی کا ہے. اور اس لیے آواز دوبارہ نہیں اس کی سنی آج تک بیعت کی گردن پر قدم غازی کا. سوچئے کتنی بلندی پر کرم غازی کا ہے. سوچئے کتنی بلندی پر کرم غازی کا ہے. قصر عرفان الہی پر علم غازی کا ہے. اس لیے آواز دوبارہ نہیں اس کی سنی. کیوں؟
गर्दन पर कदम डाल सके। तो ये आखिरी 4 मसले सुनो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 शेर आपको सलाम करूँ और फिर तो रसूल साहब को पढ़ूँ। इतने मजमे में अल्लाह साहब कोई तो होगा, कोई एक साथ शायरी का, खिताबत का, लहजे का, बात की डिलीवरी का, तखय्युर का, मिसरे की तराश का, गल दी वंड का, सारी चीज़ों के इकट्ठे लुत्फ ले सकता है। एक बोले तो बाकी नहीं छूटी। हर बंदे ने एक चीज़ देखा है, आज़म मलिक साहब जानता है हर बंदा, इन बच्चों से ज़्यादा छोटे तो सुनते रहे कि 10 मुहर्रम को मेरा बादशाह पास अपने रहवार समेत फुरात में उतरा। हाँ, अपने सवारी को बाहर नहीं खड़ा किया, हाँ अपनी सवारी समेत दरिया में उतरा मेरा मालिक। यूँ मेरा दुश्मन अपने चुल्लू में पानी भरा, फुरात का पानी भरा, उसे वापस उंडेल दिया, पानी भरा वापस उंडेल दिया। बड़ा अरसा मैं सोचता रहा कि हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली होता नहीं। चुल्लू भरा था तो पी लेते, पीना नहीं था तो भरा क्यों? किसी को पता तो मैं दसो। तो भरा था, फौज तो वो जो है वो से पीछे हट चुकी, भरा था पी लेते, पीना नहीं तो भरा क्यों? इतना तो हर बंदे का यकीन है ना कि आले मोहम्मद ने सारी जिंदगी में अगर कोई तिनका भी उठा के यहाँ से यहाँ किया है ना, तो एवं कोई है नहीं, पीछे कोई वजह है, पीछे कोई इल्लत है, पीछे कोई रीजन है, पीछे कोई सबब है। तो जिस बंदे के अकीदे की असास ने कुछ भी किया है ना, तो उसके पीछे कोई वजह है। तो वजह जो मुझे समझ आई है चुल्लू की, मैं आपको बताता हूँ। पाने को तो बेहतर हुई तो मैं दस ना हुई तो मैंने बोल के दुआ जरूर करे को तो मैं होनी गल्ला मिंबर ते करने का हौसला मैं बनाई रखा। मैंने कहा वजह क्या है? देखो कभी तो इश्क की नजरों से करबला, देखो कभी तो इन नजरों से नहीं, देखो कभी तो इश्क की नजरों से करबला, देखो कभी तो इश्क की नजरों से करबला। ये मारे का है सब्र का, तलवार का नहीं। और अब्बास ने ये सोच के चुल्लू उलट दिया, ये पानी मेरी प्यास के मयार का नहीं। शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। चलो जरा बंदा गादी को लेके खादा बोलो हैदरी। चलो इन रिपीट नहीं करते। 2 रेडी करो। 2 किबरियाई ज़र्फ़ों का अक्कास ले लिया। बंदे चुप कर रहे हैं। 2 किबरियाई ज़र्फ़ों का। 3 दिन हो गए मैंने कसरे को तुम रात पड़े सरकारी वफा और वो दिन मुझे कहते हैं मैं सारी जड़ी अपने आप को ही सुनाता रहा। मैं नजर कर रहा हूँ आज रात कुछ करेंगे, सच्ची मुच्ची करेंगे, इसलिए नहीं कि मेरे, इसलिए कि गली बेटी। तो किबरियाई ज़र्फ़ों का अक्कास ले लिया, 2 की कमी में 1 का एहसास ले लिया। और सहरा ने लौहे अम्र पे लिखे थे 2 फिसर, दोनों नबी को दे दिए, अब्बास ले लिया। आप सबकी खैर फरमाए। मेरा बादशाह आपको दीन दुनिया की मुश्किलात परेशानियों से माफ करेगा। इजाजत है, मैं मुफ्त सुना के मैं आपका बात को पहनने के लिए तारीफ निकाल दी। लफ्ज़ अब्बास जो होठों पे सजा रखा है, लफ्ज़ अब्बास देखिए इतने मजमे में कोई एक तो होगा ना जिसकी सुबह ही नहीं होती मेरे बादशाह अब्बास को सलाम किए बगैर, यदि नहीं होती वो बोले, यदि हो जाती है ना वो ना ही बोले बल्कि वो या शाला ना ही बोले। लफ्ज़ अब्बास जो होठों पे सजा रखा है, रूह में कौसर और ज़मज़म का मज़ा रखा है। यानी काफी सारे हैं जिनकी नहीं होती, तो कुछ है जिन्हें नहीं हो जाती है। लफ्ज़ अब्बास जो होठों पे सजा रखा है, लफ्ज़ अब्बास मुमकिन नहीं ना कि जितने बैठे ये कहें मैं तो आज तक अलग नहीं देखा, मुमकिन नहीं जी। किसी के घर की छत पे, किसी की दुकान की छत पे, किसी के डेरे की छत पे, किसी ने आ जाते हुए किसी के घर की छत पे देखा होगा, किसी ने किसी झोपड़ी पे देखा, किसी ने किसी बारगाह पे देखा, किसी ने किसी मस्जिद पे देखा, किसी ने किसी
چوک میں دیکھا, کسی نے کسی اشتہار میں, پمفلٹ میں, فلیکس میں, کہیں نہ کہیں دیکھا نا, تو بھی جڑا آج آخری علم دیکھ کے آئے نا, ترلا ہے, ان کو کھانے سے رکھو, میں شعر پڑھ رہا ہوں. لفظ عباس جو ہونٹوں پہ سجا رکھا ہے, روح میں کوثر و زمزم کا مزہ رکھا ہے, اور یہی تو پرچم غازی سے صدا آتی ہے, یہی تو, یہ تو سننی پہنتی, یہی تو پرچم غازی سے صدا آتی ہے, اور یہ فلک تو میرے پنجے نے اٹھا رکھا. شاباش شاباش, اس کی زبان یہ علی کہہ سکتی ہے مولا حیدری. پنجے نے اٹھا رکھا ہے, پنجے نے اٹھا رکھا ہے. اتنی زیادہ نوکریاں کرنے کے بعد ترلا کر کے داد لگا, پھر میں تیرے فوٹو کاپی کرا کے شعر بانٹ دے, اس کو سمجھے جاؤ, میں کافیہ پڑھ رہا ہوں. یہ فلک تو میرے پنجے نے اٹھا رکھا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کیا خبر, کیا خبر ہیبت عباس کا عالم کیا ہو, کیا خبر 10 محرم کو کربلا کے میدان میں خیمے سے میرا بادشاہ عباس نکلا ہے جلال کے عالم میں, لیکن میرے پاس کوئی میزان نہیں, کوئی ترازو نہیں, کوئی ترکھڑی نہیں بھی جدے تو میں تول لواں کہ بادشاہ دے جلال دا وزن کتنا ہی, ہیبت دا وزن کتنا ہی, کوئی میٹر نہیں جسے قد ناپ لوں. اتنا بلند قد ہے غازی کی ہیبت کا. مجھے تو جو سمجھ آ رہی وہ یہ ہے, کیا خبر ہیبت عباس کا عالم کیا ہو, ہوش لشکر کا تو اصغر نے اڑا رکھا ہے. شاباش شاباش شاباش, سارے آنکھوں حیدری. لشکر کا تو اصغر نے اڑا رکھا ہے, اصغر نے اڑا رکھا ہے, اصغر نے اڑا رکھا ہے. داد بنتی نہیں خطابت اور سماعت کے قانون کے مطابق, اتنی بڑی داد کی پھر اتنی بڑی داد, چلو داد نال دینا یار, سواد تے لینا, میں نے بھی دینا, میں نے نال بات مزہ نہ کر دینا, آپ سواد لیں دینا. ہوش لشکر کا تو اصغر نے اڑا رکھا ہے. میں بادشاہ سے آپ کی زبان بن کے کہہ رہا ہوں, میں مولا عباس سے کہہ رہا ہوں, میں تیری جیت کی مستی میں ابھی تک گم ہوں, میں تیری جیت کی مستی میں ابھی تک, جو جیت کے حالات تھے عقل تسلیم نہیں کرتی. کبھی ایسا ہوا ہے مارنے والا ہار گیا ہو, جسے مارا گیا ہو وہ جیت گیا ہو, شہید کرنے والا ہار گیا ہو, ہونے والا جیت گیا ہو, قاتل ہار گیا ہو, مقتول جیت گیا ہو, ظالم ہار گیا ہو, مظلوم جیت گیا ہو, ہوندا نہیں ہے, لیکن اتنے ہوئے. میں کہہ رہا ہوا ہے, اس کی دلیل دے رہا ہوں, میں تیری جیت کی مستی میں ابھی تک, اور تیری خیر ہوئے تھی بہ جا یار, میں تیری جیت کی مستی میں ابھی تک گم ہوں. کیوں؟ آپ قاتل نے تیرے سر کو اٹھا رکھا. پریشانی کوئی نہیں, اتنے داد نہ بھی دے ہوگی کوئی گل نہیں, ہر رہے. لیکن جو بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ یہاں رہے گی, مجھے سچ مچ لگے گا ہی نہیں کہ میں نے 10 دن پڑھا ہے, میں نے 9 دن نوکری کی تھی, 1 دن میرے کو مس ہو گیا. میں ایک بات کر رہا ہوں, اچھا ڈاکٹر وہی ہوتا ہے
کہ جہاں پہ چھوٹ ہو وہ اتھی دوائی لا دے. سر درد ہوئے نا تو پیٹ درد کی گولی نہیں کھائی دی. سر پاٹا ہو تو گوڈے تو پٹی نہیں کرائی دی. ٹھیک ہے, سر تے پٹی کرائی دی ادو نہیں تو سر ہی تکلیف. تو جتنے تکلیف ہے میں اتنے ہی دوائی لانا گئی. آج کل یہ بڑا مرض چلا, پہلے باہر سے تھا اور الحمدللہ ساڑھے گھروں شروع ہو گیا. آل محمد کو ایک طرف کر کے اس سے ڈائریکٹ ہو گیا تو سب سے کر کے نہیں خیر ہو گیا. آل محمد نہیں کچھ نہیں دیتے, اس سے ڈائریکٹ ہو گیا, اس سے ڈائریکٹ ہو گیا, اس سے ڈائریکٹ ہو گیا. کتنے کافی میں پڑھ گئے, سجا رکھا ہے ردیف, مزا رکھا ہے ردیف, کیا رکھا ہے ردیف, اٹھا آگے رکھا ہے ردیف, اڑا رکھا ہے آگے سے ردیف, اٹھا رکھا ہے آگے سے ردیف. تو میں کافیہ پڑھ رہا ہوں تے سچی مچھی اتنے کر کے کیتے کی دولت ہو گیا تے بندہ نہ بولے تے یا وہ گنگا تے یا میں گنگا ہو جائے گا. میں نے کہا مان لے وہ جو انہیں چھوڑ کے پہنچے اس تک. انہیں آل محمد کو ایک طرف کر دو. مسیح کے اسی بھی مننے ہیں. ابھی تے بھی میں پڑھ کے گیا نا بھی اور ہی تھوڑے دن پہلے. ہاں آل محمد کو بھی نہیں ماننا, آل محمد کو ہی ماننا ہے. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں چال لے وہ جو انہیں چھوڑ کے پہنچے اس تک. کیا نام اس ذات کا 14 نے خدا رکھا ہے. انہوں نے بتایا کہ کوئی اللہ ہے. بولو حیدری. جان لے وہ جو انہیں چھوڑ کے پہنچے اس تک. نام اس ذات کا 14 نے خدا رکھا ہے. میں اس دن سمجھے گا میرا شعر غلط ہوگا جب میں نے پتہ لگ جائے گا. کہا کہے گا نہیں جی میں اللہ نے ویک کے منے. میرے پاس اللہ کے ہونے کی یہی ایک دلیل ہے کہ آل محمد نے کہا ہے اللہ ہے. ہاں ہوں تو کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. میرے نال پتہ نہیں کوئی مسئلہ شروع تو ہی ہے, یہ ہر لاکھ کا نہیں پتہ نہیں ہوں ہے. میں اچھی بڑی بات کروں اور کوئی جوان نہ بولے تو مجھے اس پہ دو میں سے بڑی شک ایک ضرور ہو جاتا ہے کہ یا تو یہ پیچھے رہ گیا تو یا پھر ایک نکل. اب بولے اگر ادا کر دو کے نکلنا بھی کوئی کمال ہے تو پیچھے رہنا تو بہت ہی ماڑی بات ہے. دیکھ کے اللہ کسی نے نکالا. جان لے وہ جو انہیں چھوڑ کے پہنچے اس تک. نام اس ذات کا 14 نے خدا رکھا ہے. 14 نے خدا رکھا ہے. 10-8 دن ہو گئے مجھے مسلسل آتے ہوئے. روز ہی کوئی نہ مجھے کر فلانا بندہ کربلا گیا ہے, فلانا آ رہا ہے, فلانا کربلا گیا ہے, فلانا 10 باری ہوا ہے, فلانا 3 باری ہوا ہے, فلانے نے کون جانا ہے, فلانا چیلن کرن جا رہا ہے, فلانے نے 10 محرم کے بعد جانا ہے, فلانے نے 12 واپس آ جائے. کربلا 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 سن رہا ہوں میں 8 دن سے. اتنے سننا پیا ہر پاس ہی سننا پیا. اگر اتنے ازادار آ رہے ہیں تو کربلا کربلا سنا رہے ہیں تو باہر بھی جتنے جا رہے ہیں بھائی ناصر جی وہاں پہ کربلا ہی سننا. لوگ کسی کے اندر اگر ذرا سی بھی کو کربلا کی رمق ہے نا, میں اس کے آگے شعر رکھ رہا ہوں اور شعر میں پڑھ رہا ہوں آخری. میں کہہ رہا ہوں کربلا سے جو کفن لایا ہوں میں اپنے لیے. ہے کو بھی جڑے بندے نے کربلا دے کفن کو تھوڑا جا کو عرفان ہوئے. نام اس ذات کا 14 نے خدا رکھا ہے. لفظ پاس کو ہونٹوں میں سجا رکھا ہے. روح میں کوثر و زمزم کا مزہ رکھا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ فلک تو میرے پنجے نے اٹھا رکھا ہے. ہوش لشکر کا تو اسجر نے اڑا رکھا ہے. آپ قاتل نے تیرے سر کو اٹھا رکھا ہے. نام اس ذات کا 14 نے خدا رکھا ہے. میں کہہ رہا ہوں کربلا سے جو کفن لایا ہوں میں اپنے لیے, اس کفن نے مجھے مرنے سے بچا رکھا. شاباش. جنی حسرت کفن کربلا دا بولو حیدری. آپ سلام سے ڈھیر ساری شفقت, ڈھیر ساری محبت ہے آپ کی. ہر مجلس کی طرح جنہوں نے مجھے داد دی, شفقت فرمائی, میرے احسان زیری ذاکری پر
خطابت شاعر ہر سال ایک اعلان کرتا ہوں کہ جو بندہ عباس کو نہیں روتا نا اسے علی کی بیٹیوں کی چادروں کو رونے کا کوئی حق نہیں ہے. اس سمجھے میں کیا کہ بڑی ساری چیزیں تبدیل ہو گئی عباس کے جانے سے. کوئی لمبی چوڑی صاحب کی نوکری نہیں، ہر سال کچھ نہ کچھ درد رہ جاتے ہیں، پھر وہ سارا سال مجھے ستاتے رہتے ہیں. آج میرا دل ہے ہم تھوڑا سا آگے تک جائیں جہاں تک ہر سال جا کے رک جاتے ہیں، کم از کم ایک منزل اس سے آگے ضرور جائیں. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان. کوئی ایک لمحہ ایسا آیا جب سیدہ لبابہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے پیغام دے کے بھیجا سرکار فضل کو کہ فضل میرا بیٹا جا کے اپنے بابا سے کہو اماں کہہ رہی ہیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے خیمے تشریف لائیں. 1 منٹ کی گل تو سننی ہے تے اگے کوہرام انج ہوئے گا بابا جی جیسے سچی مچی آج میرے بادشاہ کا چلا رہا ہے. بابا سے کہو جتنی بھی مصروفیت ہے نا سارے کام چھوڑ چھاڑ کے لمحوں کے لیے میرے خیمے میں تشریف لائیں. اب جو بندے سر جھکا کے بیٹھے ایک لمحے کے لیے میری تقریر پر دھیان کرو جی، ٹھیک ہے، سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو تاکہ میں جو باتیں لفظوں میں نہیں کہہ سکتا وہ شاید میں اشارے سے سمجھانے کی کوشش کروں. لمحوں بعد سرکار وفا خیمے میں تشریف لائے. خیمے کے دروازے سے داخل ہوئے ہی تھے، آگے خیمے کا ماحول کیا ہے، منظر کیا ہے. سیدہ لبابہ سر سے پاؤں تک کالے برقعے میں ملبوس، چھوٹی سی کچھڑی ہاتھ میں، سر جھکا ہوا، ہاتھ بندھے ہوئے، آنکھوں سے آنسو گر گر کے زمین پہ سجدہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ بی بی عباس سے کوئی بات کرتی ہیں تڑپ کے عباس فرماتے لبابہ خیریت کہاں کی تیاری ہے؟ بی بی سر جھکا کے آہستہ سے روتے ہوئے فرماتی بادشاہ میں نے بڑا عرصہ آپ کے گھر میں نوکری کی ہے، میں نے آپ سے آج تک اس نوکری کا اجر اور اس کا صلہ کوئی نہیں مانگا. مولا عباس اگر اس نوکری کا کوئی صلہ بنتا ہے نا تو کوشش کر کے مجھے فوج میں سے رستہ بنا کے نجف بابا علی کی قبر پہ چھوڑاؤ اور میں قربان ہو جاؤں. جن دہائی نکلی انہوں نے یقیناً احساس ہے بھی آج 8 محرم ہو گئی، کل ایک دیہڑی رہ گئی ہے جی. کسی طریقے نجف علی کی قبر پہ مجھے چھوڑا، قبر پہ چھوڑ کے آنے کا لفظ آیا تڑپے سرکار وفا لبابہ خیریت. یہ خواہش تو علی کی بیٹیوں نے نہیں کی، علی کی اور قوم نے کربلا میں پہلا لفظ بھائی طرح پورے آلے ہو ہائے جی کرے جی توڑے نال اللہ مومن کم از کم گواہ بڑھ جائے بادشاہ پاس توڑا دکھ سن کے اس میرے سامنے ہائے کی تھی تے گواہ میں گواہی میں پہ دینا. یہ خواہش تو یہ فرمائش تو علی کی بیٹیوں نے نہیں کی، علی کی کسی بہو نے نہیں کی. بی بی آگے بڑھ کے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے فرماتی بادشاہ محسوس نہ کیجئے گا جو حالات میرے ہیں نا وہ نہ علی کی کسی بیٹی کے ہیں، نہ علی کی کسی بہو کے ہیں، نہ علی کی کسی بیٹی کے ہیں، نہ علی کی کسی دوسری بہو کے ہیں. لبابہ خیریت کیا ہو گیا تیرے حالات کو؟ تڑپی بی بی رو کے فرماتی بادشاہ اس سے زیادہ حالات کیا خراب ہوں گے کہ حسین کی 3.5 سال کی بیٹی صبح سے لے کے اب تک ہر خیمے میں خالی جام لے کے 3 دفعہ گئی ہے، میرے خیمے میں 80 مرتبہ آئی ہے. جب آئی ہے آگے کہتی چچی 2 گھونٹ پانی دے دو میرا صدر مرنے وا. شاباش شاباش سونی تیاری. صبح سے لے کے اب تک ہر خیمے میں 3 مرتبہ گئی ہے، میرے خیمے میں 80 مرتبہ آ چکی ہے. ہر مرتبہ آگے اس نے مجھ سے 2 گھونٹ پانی مانگا ہے. بادشاہ یا تو بی بی کو پانی لا دے یا مجھے کسی ایسی جگہ چھوڑائیں جہاں میں حسین کی بیٹی کا سامنا نہ کر سکوں. لوزے ایک قدردار دے دینی رہ گیا نا آج ماتم دے دوران پرسے دوران گریا سیدہ دا یا تو معصومہ کو پانی لا دے یا مجھے کسی ایسی جگہ چھوڑائیں جہاں میں حسین کی بیٹی کا سامنا نہ کروں کیونکہ مجھ سے کربلا کی بطول بار بار خالی جاتی نہیں دیکھی جاتی.
قربان ہو جاؤں جنہ ہے کی تھی بھائی چل بیڑا نصیب ہو میں کربلا کی بطول کو بار بار خالی جاتا نہیں دیکھ سکتا بار بار خالی جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ابھی بی بی اور سرکار وفا یہ گفتگو کر رہے تھے یا حسین کی بیٹی ایک مرتبہ پھر خالی جان لے کے خیمے کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی پھر بی بی آتی ہوئی دکھائی دی نا سیدہ لبابہ نے اپنے آپ کو سرکار وفا کے پیچھے چھپایا اور بی بی فرماتی مولا سکینہ پھر آ رہی ہے حسین کی بیٹی پھر پتہ نہیں کتنی آس امید لے کے ہمارے خیمے کی طرف آ رہی ادھر سے معصومہ آ رہی تھی ادھر سے سرکار وفا نے چل کے بی بی کا استقبال کرنا چاہا خیمے کے دروازے پہ سچا بھتیجی ایک ساتھ کٹھے ہو گئے مجھے نہیں پتا اس لفظ کو کون سا بندہ کہاں تک جا کے محسوس کرے گا لیکن جو جتنا محسوس کرے گا اس کی ہائی مجھے بتائے گی بی بی اور سرکار وفا خیمے کے دروازے پہ اکٹھے ہو گئے تھے اس سے پہلے کہ بی بی کو بات کرتی ہاتھ باندھ کے پاس مت بی بی پانی لانا کام ہی کوئی نہیں اگر آپ کے بابا اجازت دے دیں اور جیو بھائی لورا لے ہو خدا دی قسم تھوڑی نسلم سلام ہے تھوڑی ماما دی تربیتاً سلام ہے جنہ دسے ابھی عباس کو کے ضرور ہے بی بی اگر آپ کے بابا اجازت دے دیں نا تو پانی لانا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں کوئی بات ہی نہیں کوئی پریشانی والی بات ہے ہی نہیں بات سے ہاتھ باندھے تھے معصومہ نے یوں چچا کے دونوں ہاتھ نیچے کیے نیچے کر کے چچا کے ہاتھوں کا بوسہ لے کے بی بی فرماتی چچا اگر اجازت کا مسئلہ نہ پانی لانے کے لیے تو آپ پریشان نہ ہوں اجازت آپ کو میں لے دوں گی آپ کو پتہ ہے نا بابا میری ٹالتے نہیں ہے آئے او میں قربان او میں صدقے آپ کو پتہ ہے نا بابا نے میری کبھی کوئی بات نہیں ٹالی آپ کی اجازت کا ذمہ میرا مطمئن ہو گئے سرکار وفا حسین کی بیٹی مجھے اجازت لے کے دے گی فرماتے اچھا بی بی اگر اجازت آپ لے کے دیں گی نا تو پھر ایک شفقت اور فرمائی جی چچا پھر ایسا کریں آپ علم بھی خود مجھے پکڑائیں اور مشک بھی خود مجھے پہنائیں علم بھی آپ تھمائیں مشک بھی آپ پہنائیں معصومہ ہے ظاہری طور پر 3.5 پونے 4 برس کی میرا بادشاہ عباس ہے 34.5 برس کا ٹھیک ہے ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب نے قد لکھا ہے سرکار وفا کا کہ جب بادشاہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے نا تو پاؤں کے انگوٹھے زمین پہ لکیر کھینچتے جاتے تھے اتنا دراز کر جوان ہے جب پاؤں رکابوں میں ڈالتے تھے گھٹنے گھوڑے کے کانوں سے ٹکراتے تھے اتنا دراز کر جوان ہے میرے کل بابا جی ملک صاحب مولا عباس کی وفا کا اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے جی میں تو دسنا تے ہائے کرے آج انج کہ میرے اندر والے داخل میں اطمینان ہو جائے کہ میں لفظ ماتمیہ دے حوالے کیتے تے انہاں زمین تے نہیں جاڑ دیتا مل پا دیتا ہے بی بی نے مشک پکڑانے سے پہلے علم تھمایا مشک پہنانے کی باری آ گئی معصومہ کا قد ہے چھوٹا عباس کا قد ہے دراز بی بی فرماتی چچا آپ کے شانے تک میرا ہاتھ نہیں جاتا تھوڑا نیچے جھکے تاریخ کے لیے سرکار وفا نے اپنے دونوں گھٹنے ٹیکے کربلا کی خاک پہ بی بی نے ہاتھ بلند کیا ہاتھ ابھی بھی شانے تک بھجن نہیں پہنچ سکا بی بی کہتی چچا تھوڑا سا جھکیے گا چچا تھوڑا سا اور نیچے ہوئیے گا سرکار وفا نے جھکنا شروع کیا اور میں قرآن سر ترک پہ آتا بھائی عباس جھکتے گئے جھکتے 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 عباس کے دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ آ گئے قدموں پہ لگتے ہوئے ہاتھ دور سے شام کی ملکہ نے اور حسین نے دیکھے ایک ساتھ حوالے غازی ہم تیرا کون کون سا کرنا اتاریں گے اور تیرے ہم پہ پہلے ہی بہت تھا شاباش 2 دن رہ گئے صرف 2 دن رہ گئے غازی ہم تو تیرے پہلے ہی بڑے مقروض ہیں ہم تیرا کون کون سا قرضہ اتاریں گے مشک پہن لی بی بی نے مشک پہنا دی سرکار وفا کو آئیے چچا میں آپ کو اجازت دے کے شاید کسی بندے کے ذہن میں یہ نہ واضح ہو حسین کے نزدیک عباس کی اہمیت کیا تھی اس سے خوبصورت جملہ میرے پاس نہیں ہے سمجھانے کے لیے لالچ کہ کسی بندے پتہ نہ ہوئے کہ عباس کی سی حسین واسطے
سمجھو تو گل ہی کوئی نہیں. آئے چچا میں آپ کو اجازت لے کے دیتے. اب میں اسے عباس کو مقدر کہوں یا حسین کی مرضی کہوں یا معصومہ کی مشیت کہوں یا اتفاق کہوں, مجھے نہیں پتا. آگے آگے معصومہ, پیچھے پیچھے 34 برس کا میرا بادشاہ عباس, آگے آگے 3.5 سال کی حسین کی بیٹی بی بی خیمے سے عباس کو لے کے نکلی ہے. ادھر سے حسین نے اس رنگ میں بیٹی کو عباس کو لے کے آتے ہوئے دیکھا. تڑپ کے حسین نے دونوں ہاتھ رکھے اپنی کمر کے اوپر, نجف کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں بابا علی اب میں غریب ہو گیا. بابا غازی تیاری کر کے آ گیا ہے, سفارش بڑی لے کے آ گیا ہے, لیکن غازی کے بعد میری بہنوں کی چادر ہے. بابا اب مجھے یقین ہو گیا, اب مجھے 13 ضربوں سے شہید بھی کیا جائے گا. میری بہنیں کڑیاں, شاباش شاباش, اب مجھے یقین ہو گیا. غازی تیاری کر آیا, سفارش ساتھ بڑی لے آیا. جیسے ہی بی بی حسین کے خیمے میں داخل ہوئی, بلا دشمن میں کونوں کو تشبیح دینے والا ہے, صرف سمجھانے کے لیے. بی بی داخل ہوئی, سرکار وفا خیمے کے دروازے پر. حسین نے یوں معصومہ کو اپنی گود میں اٹھا, سر پہ پیار کر کے حسین فرماتے سکینہ میرا بیٹا چچا کو کہاں کے لیے تیار کیا؟ ترلا تو ہے ہی نہیں نا جی. میرا بیٹا سکینہ چچا کو کہاں کے لیے تیار کیا؟ آہستہ سے سر جھکا کے بی بی فرماتی بابا آپ کو پتہ ہے نا میرا اصغر کتنا پیاسا ہے. شاباش, آیتیں کر سکتے ہو یار. آپ کو پتہ ہے نا بابا میرا اصغر کتنا پیاسا ہے. بابا اصغر کی پیاس کا یہ عالم ہے کہ اس کے ہونٹ بند ہو جائیں تو کھلتے نہیں, کھل جائیں تو بند نہیں ہوتے. بابا اس کی زبان تالو سے چپک گئی ہوئی ہے. بابا اس کی مٹھیاں بند ہیں, کھولتی نہیں ہیں. یہ عالم ہے اصغر کی پیاس کا. میں نے چچا سے کہا ہے مجھے 2 گھونٹ پانی لا دے, میرا اصغر بچ جائے گا. معصومہ کے سر پہ پیار کر کے حسین فرماتے اچھا پانی کے لیے چچا کو تیار کیا؟ جی بابا. حسین فرماتے اچھا اصغر کے لیے؟ جی بابا. اچھا سکینہ میرا بیٹا مجھے بتاؤ تیرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ تیرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ بابا زیادہ نہیں 6 مہینے. میرا کتنے سال کا ہے؟ بابا 34 برس کا. تیرا کتنی دیر کا ہے؟ بابا 6 مہینے کا. میرا کتنی دیر کا؟ میں تھک ہی نہیں گیا تھا, میں بھول ہی نہیں گیا. یا میں نے اس بندے دا ہاتھ نظر آوے جڑا ماتھ بھی ہے, یا مولا میں نے اس بندے والے پاس دھیان ہی نہ میرا جاوے جڑا ماتھ بھی ہو تو نہ سینے تے نہ ہوے. تیرا کتنی دیر کا؟ بابا 6 مہینے کا. میرا بابا 34 برس کا. حسین بیٹی کو سینے لگا کے فرماتے سکینہ پوری تسلی سے چچا کو میدان بھیج, میں روکوں گا نہیں, لیکن میرا بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا, ایسا نہ ہو میرا چلا جائے میدان اور اس کے بعد نہ تیرا 6 مہینے والا بچے نہ میرا 34 سال والا بچے. تیرا 6 مہینے والا نہ بچا, نقصان تھوڑا ہے, میرا نہ بچا. کوئی تیرے دور اتارے گا, کوئی تیری ماں کی چادر لوٹے گا, کوئی ہاتھ گھڑیاں پہنا کے کبھی کسی. شاباش. نہیں پڑھتا کیسے غازی نے تیاری کی, نہیں پڑھتا کیسے مشق بھری, بس مشق بھر لی. پانی پیے بغیر مشق بھر لی. مشق بھر کے پاس دریا سے باہر نکلے. ابن سعد نے اعلان کر دیا اگر غازی بھری ہوئی مشق لے کے خیمے چلا گیا ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے. اگر غازی مشق لے کے چلا گیا, یا اللہ یا میں پڑھن کی پہلے موت دے دے, یا نے سارے غازی دمات کرن دی توفیق دی. اگر غازی مشق لے کے چلا گیا ہماری جنگ کا نقشہ بدل جائے گا. غازی نے خیمے کی طرف روکی اپنے گھوڑے کا, مشق بھری, ایک ہاتھ میں علم, ایک شانے سے مشق. علم پکڑ کے
گھوڑے کے اوپر غازی جا رہے تھے خیمے کی طرف، جدھر غازی کے گھوڑے کا رخ ہوتا تھا فوجیں پیچھے ہٹنا شروع کر دیتی تھی۔ انہوں نے ارادہ کیا غازی اکیلا علی کا بیٹا ہے، اس کے سامنے اکیلے کر کے جائیں گے، یہ مار دے گا۔ اور میں قرآن سر پہ رکھ پہ آتا، ابن سعد نے 35,000 تیر انداز لشکر سے باہر نکالا، 35,000 تیر اندازوں کو باہر نکال کے اس نے ان کی صف بندی کروائی پورے میدان کربلا میں۔ یہ 35,000 تیر انداز پھیل گیا۔ یہاں پہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے لکھا 35,000 تیر ایک آواز کے ساتھ کمان سے نکلا، جو ایک لوہے کی چادر بن کے غازی کی طرف جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنے تیر غازی کے پہلو میں لگے، کتنے غازی کے بائیں پہلو میں لگے، کتنے غازی کے سینے میں لگے، کتنے غازی کی مشق میں لگے۔ غازی کا ارادہ تھا مشق سے سارا پانی بہنے سے پہلے میں خیمے جال چلا جاؤں۔ غازی نے گھوڑے کو تیز کیا، یا ایک جھاڑی کے پیچھے سے ایک بے غیرت حکیم بن طفیل نکلا، اس نے تلوار کا وار کیا، غازی کا بازو کٹ کے گرا۔ آواز آئی سکینہ کا صدقہ۔ نہیں ہر بات میں چھڑنا شریک ہی نہیں۔ غازی نے گھوڑے کو اور تیز کیا، یا سنان بن انس یہ بے غیرت ایک اور جھاڑی کے پیچھے سے نکلا، اس نے بائیں بازو پہ تلوار کا وار کیا۔ غازی کی آواز ہے اصغر کا صدقہ، صدقے سونا گریا، سونا دونوں بازو کٹ کے بندے کے اندر میں گل نہیں سنی۔ مرشد یہ قرآن میں رکھا ممبر قبر مخلوق خلاف اجمرہ تھے، جو تیر حرملا نے اصغر کو مارا تھا نا، وہی تیر اس کتے نے غازی کی آنکھ میں مارا تھا۔ کیسے سنے میں کی آنکھ ہے بھائی؟ وہی تیر اس کتے نے غازی کی آنکھ میں مارا تھا۔ غازی کو نظر آنا بند ہو گیا۔ اب ہر بندے نے یہاں پہ یہی پڑھا ہے، غازی کے بازو کٹ کے میں غلط پڑھا، میں نے غازی دی ماں معاف نہ کرے، تیرا ماتم نہ کرے، وہ اپنے بکر